اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، بہت اہم، بہت ادب و احترام والا، بہت ہی عقیدت والا موضوع ہے، جس کو سن کر روح شاد ہو جاتی ہے، دل میں اطمینان و سکون اترنے لگتا ہے، اللہ رب العزت سے قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میری مراد کیا ہے؟ میں آج آپ سے جس حوالے سے بات کرنے والی ہوں وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ اس رات کی اہمیت، اس کی افادیت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اہمیت و افادیت رکھتی ہے اس رات میں جو عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنی مقدس وہ رات ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ جو 5 راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، پھر 27ویں اور 29ویں، ان میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنا ہے، کثرت کے ساتھ عبادات کرنی ہے۔ یہ وہ مقدس رات بھی ہے کہ جس میں قرآن پاک کا مکمل نزول ہوا۔ یہ وہ مقدس رات بھی ہے کہ جس میں جبرائیل امی آتے ہیں، اللہ کے بے شمار ملائکہ آتے ہیں، اور جو لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان کو بشارتیں سناتے ہیں، ان کو جنت کی نویدیں سناتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے مومنین کی بخشش و نجات عطا فرماتا ہے، ان کی توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے۔ بے شمار لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جہنم سے نجات پا کر داخل جنت ہو رہے ہوتے ہیں۔ الغرض ہر طرف رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا، اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں کا زور ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا جوش رحمت جو ہے، وہ دریا رحمت جو ہے وہ اس وقت جوش میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ خلاق عالم ہر کسی کو نواز رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو عطا کر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ان ماہ مبارک میں، جہاں اس ماہ مبارک میں، ان مقدس راتوں میں جہاں ہم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہیں نماز تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جو بڑی لاڈلی نماز ہے۔ عام دنوں میں بھی جب ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ نماز ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو گویا وہ رب سے بذات خود مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے براہ راست وہ مخاطب ہوتا ہے اور اپنی التجائیں، حاجات، تمنائیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آ جائے اگر ماہ رمضان المبارک کی رات اور اس میں پڑھی گئی تہجد، اس میں کی ہوئی شب بیداری، تو سبحان اللہ، وہ تو بدرجہ اولا قبولیت کی اس پر ہے، سند پر ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت ان راتوں میں، ان مقدس راتوں میں نواز رہا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں شب بیداری کرنی چاہیے، لیلۃ القدر میں کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہماری جو نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے قضا ہو جاتی ہیں، قضائے عمری ادا کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض ہر وہ عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں داخل جنت کر دے، ہمیں جہنم سے نجات مل جائے۔ یہ وہ مقدس راتیں ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کیوں ہے؟ تو جب ہم ائمہ اکرام سے پوچھتے ہیں، علماء اکرام سے پوچھتے ہیں، تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی عمریں بہت طویل رکھی، وہ کئی 100 سال جیا کرتے تھے، وہ بہت عرصہ دراز تک جو ہے وہ زندہ رہا کرتے تھے، تو ان کے پاس عبادت کرنے کا وقت بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کئی سال جینے والا کئی سال عبادت کرے گا، لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمریں ہیں بڑی مختصر ہیں، بہت کم ہیں، میکسیمم 100 سال، 80 سال، 85 سال، اور آج کل جس حوالے سے ہم دیکھیں، جس اعتبار سے رن ریٹ ایج کا چل رہا ہے، میکسیمم 60s 70s میں جا کے جو ایک پوری عمر بڑھاپے تک کی ہوتی ہے، اگر کوئی گزار لے تو میکسیمم 60s 70s، ورنہ ناگہانی آفات اور کسی بھی وقت جب موت آ جائے تو پھر جوان بھی نہیں دیکھتی، بچہ بھی نہیں دیکھتی، اس نے تو آ جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمد مصطفیٰ کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ تمہاری عمریں طویل نہیں ہیں، تم کئی 100 سال نہیں جیو گے، تم اپنی اس چھوٹی سی ہی عمر میں اگر ایسی مقدس رات میں عبادت کر لو گے تو تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ تو
تم ان لوگوں کے برابر ہی عبادتوں میں آ جاؤ گے جو کہ کئی 100 سال عبادتیں کیا کرتے تھے. جب تم اس لیلۃ القدر کو پالو گے, اس لیلۃ القدر میں عبادتیں کرو گے, تو تمہاری جو کم عمری ہے, عمر کا جو اختصار ہے, وہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تم ایک رات عبادت کرو گے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پاؤ گے. 1000 مہینوں سے کی عبادت کے مطابق تمہیں جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. تو خلاق عالم کا جو دریائے رحمت ہے اس وقت وہ جوش میں ہے, وہ لٹانے بیٹھا ہے, وہ عطا کرنے بیٹھا ہے, وہ آپ کو نوازنے بیٹھا ہے. آپ آئیے تو صحیح اس کے دربار پر, آپ آئیے تو صحیح اس کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ اللہ کی طرف قدم بڑھا کر تو دیکھیے, اس سے رجوع کر کے تو دیکھیے. اللہ رب العزت کسی کو نا امید نہیں لوٹاتا. خلاق عالم اس وقت آپ کو نواز رہا ہے, آپ پر کرم نوازی کا دریا جو ہے وہ جوش میں ہے. تو آئیے اپنے دامنوں کو دراز کیجیے اور اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ مانگ لیجیے. اگلے آنے والے پورے سال کی خیر و برکت مانگیے, نعمتیں مانگیے, خوشیاں مانگیے, صحت مانگیے, اس کا قرب مانگیے, وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. یہ راتیں یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے لیے بمپر پرائز ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے تحائف ملنے کی راتیں ہوتی ہیں, اجر و انعامات ملنے کی راتیں ہوتی ہیں. پچھلے 3 ماہ رجب میں, شعبان میں, رمضان میں جس نے جو عبادتیں کی ہیں ان سب کا پھل حاصل کرنے کی, ان سب کا ثمر حاصل کرنے کی یہ مقدس راتیں ہوتی ہیں. تو ان کو ہرگز بازاروں میں, شاپنگز میں ضائع نہ ہونے دیجیے, لوگوں کے گھروں میں افطار پارٹیز میں جا کر ضائع نہ کریے, بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیے. ہمارے معاشرے کے وہ مقدس لوگ بھی ہیں, وہ مبارک لوگ بھی ہیں جو ان راتوں میں اعتکاف میں بیٹھیں گے. اللہ رب العزت ان کی عبادات بھی قبول کرے. اور جو لوگ اعتکاف میں کسی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے عبادات کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے, ہماری ہر مشکل, ہر پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے. خوشیاں منانے کے لیے, شاپنگز کرنے کے لیے, رات بھر گھومنے پھرنے کے لیے پورا سال پڑا ہے. یہ وہ 5 راتیں, وہ مقدس راتیں ہیں کہ جن میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی یہی عبادات, یہی اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمارے لیے داخل جنت ہونے کا ذریعہ بنے گی. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس آخری عشرے میں, لیلۃ القدر میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تجھے راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جتنی عبادتیں اس ماہ میں کی ہیں ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.